بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بولتے ہو اپنے آپ کو ہلا نہ کہہ، پڑھتے ہو کتاب، کیا تم سمجھتے نہیں؟ میرے بھائیو، سب سے بہترین کتاب جو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اتاری ہے وہ قرآن مجید ہے۔ وہ ایک اللہ والا کیا خوب لکھتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بک بنائی انگریز نے تے دوجی بک دا نام قرآن، ایک بک بنائی انگریز نے تے دوجی بک دا نام قرآن، تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، دوجی بک وچ مقصد انسان، تے فیس بک وچ مگن اے امت مسلمان، اج قرآن تو کیوں دور جوان، تے فیس بک نہیں اوتھے کم آنی، اوتھے کم آنا قرآن۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت اس کتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ رب العزت کہیں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے، اے ابن آدم، اے انسان، کس چیز نے تجھے مجھ سے گمراہ کر دیا؟ آجا لوٹ کے تیرا رب بہت غفور ہے۔ میرے بھائیوں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک 4 چیزوں کے سوالوں کے جواب نہ دے دیں۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں کہ عمر کس کام میں مصرف کی تھی، کس کام میں گزاری تھی۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جوانی کس کام میں خرچ کی تھی، جوانی کن کاموں میں لگائی تھی۔ میرے بھائیو، اللہ والے فرماتے ہیں نا کہ در جوانی توبہ کرنا شیوائے پیغمبرہ۔ میرے بھائیو، یہ جوانی کی توبہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ دیکھیں نا، جب آدمی انسان جوان ہوتا ہے اس کے دل میں خود ہی بہت سی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، اسے شیطان بہت برگلاتا ہے۔ جب بیچارہ ضعیف ہو جاتا ہے پھر تو اس کی قوت ہی نہیں ہوتی گناہ کرنے کی۔ میرا اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گناہ کرنے کی طاقت ہو حضرت انسان میں، لیکن گناہ سے بچے، کیوں؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سوال ہوگا کہ جو مال
اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اسے کس جگہ پہ کیسے کمایا اور کس جگہ پہ خرچ کیا۔ چوتھے نمبر پہ میرے بھائیو اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ اے حضرت آدم، اے انسان، اے مسلمان، اے میرے پیغمبر کے امتی، جو تیرے پاس علم تھا اس پہ تو نے عمل کیا کیا؟ میرے بھائیو یہ قرآن ہمیں اللہ رب العزت نے ماں کی گود میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے گھر میں عطا فرمایا۔ تو اس کے بارے میں ایک مقام پہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ سے شکایت بھی فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت سے پوچھو نا ان لوگوں نے قرآن کیوں چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو خدا را اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہم بن جائیں۔ یہ زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، تو فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ وہ حضرت بلال ہے نا، وہ اللہ کے ولی ہیں، کسی وقت کے بہت برگزیدہ بندے ہیں اللہ رب العزت کے۔ وہ ایسے کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھو تم کچھ آخرت کی فکر کرو، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت لمبی ہے۔ اسے ایک مثال بھی دی اس بادشاہ کو کہ جب تم کہیں جاتے ہو کسی محفل کو اٹینڈ کرنے، کسی علاقے میں اپنے بورڈ کے لیے یا جیسے کسی مقصد میں جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ فرمایا پہلے تم وہاں کچھ آدمی بھیجتے ہو، کچھ انتظام کریں، کچھ خطرہ وغیرہ تو نہیں ہے، اس چیز کی معلومات لیں، پھر جاتے ہو نا؟ فرمایا جی۔ تو اس بادشاہ کی عقل میں یہ بات نہیں آئی۔ اس نے حضرت بلال علیہ السلام کو ایک چھڑی دے دی کہ اگر دنیا میں تم سے بڑا کوئی بیوقوف ہوا تو یہ تم اسے دے دینا۔ تو میرے بھائیو وقت گزرتا گیا، وہ بادشاہ جو متکبر تھا، اللہ کا باغی تھا، اس کی جان گلے میں اٹک گئی ہے۔ طبیب آ رہے ہیں، حکیم آ رہے ہیں، لیکن کسی کا کوئی چارہ نہیں چلا۔ حضرت بلال علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ آگے واپسی۔ اسے پھر وہی واقعہ دہرا کے فرمایا کہ دنیا میں جب کہیں جاتے تھے تو کتنا انتظام کر کے جاتے تھے؟ فرمایا کہ کرتا تھا۔ تو اب قبر میں جا رہے ہو، فرمایا کچھ انتظام کیا ہے، کچھ نیک اعمال ادھر کیے ہیں جو وہاں کام آ سکیں؟ تو وہ بادشاہ پریشان ہو کے کہنے لگا نہیں۔ تو آپ علیہ رحمۃ اللہ نے اسے وہ چھڑی دے دی کہ مجھے تم سے بڑا بیوقوف اس دنیا میں نہیں ملا۔ تو میرے بھائیوں آخرت کی فکر کریں اپنی، اس سے پہلے کہ وہاں جا کے ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے شرمسار ہونا پڑے۔ جو علم ہے آپ کے پاس اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، آگے اپنی اولاد میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔